اللہ کا انکشاف فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي یا میرے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کی طرف نہیں دیکھا، اس آدمی کا حال اور خبر آپ تک نہیں پہنچی؟ الذی حاج ابراہیم، جس نے میرے پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا، آپ کے ساتھ باس مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، مناظرہ کیا، کس چیز کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، اس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا تھا، یا بادشاہت کے اندر شریک ہونا چاہتا تھا؟ نہیں نہیں، اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا اس لیے کیا فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتا تھا لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی، انسانوں کو پیدا کرنے والا، 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے والا، پھر ان کی تربیت کرنے والا، پھر ان کی دیکھ بھال کرنے والا، پھر ان کی خوراک کا بندوبست، روزیوں کا بندوبست کرنے والا، آسمانوں سے بارشیں برسانے والا، زمین سے خوراک پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، بیٹی اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب کی طرف بلاتے تھے، اور نمرود اور اس کی قوم اپنے بتوں کی طرف بلاتی تھی کہ یہ بت سب کچھ کرنے والے۔ نمرود کہتا تھا میں سب کچھ کرنے والا۔ یہ جھگڑا تھا ابراہیم اور نمرود کا۔ فی ربی ان آتاہ اللہ الملک، یہ جھگڑا کیوں کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کے رب کے بارے میں؟ اللہ کریم نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ یہ جھگڑا اس لیے کیا کہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ کریم نے اس کو بادشاہت دی، اس کو سلطنت عطا کر رکھی تھی، ایران کا اس کو مالک بنا دیا تھا۔ دنیا میں اللہ کریم نے ایک زمین کے خطے کی بادشاہت دی تھی، اس لیے وہ غرور کے اندر آ گیا، تکبر کے اندر آ گیا، انا ربکم الاعلی کہنے لگا، اس لیے جھگڑا کیا میرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے۔ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی تعداد کا جھگڑا نہیں تھا، کاروبار کا جھگڑا نہیں تھا، بادشاہت میں شراکت کا جھگڑا نہیں تھا۔ جھگڑا تھا کس بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام رب کی طرف دعوت دیتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا مالک و مختار اللہ ہے، پھر عبادت اور قدر نیاز کے لائق بھی اللہ ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں، نمرود کہتا تھا میں بنانے والا ہوں، روزیاں تمہیں میں دینے والا ہوں، نہر میں نے چلا رکھی ہے، قرآن کے بندوبست میں کر رہا ہوں تمہارے لیے، اس لیے میں تمہارا رب اور مربی ہوں، اور میرے بعد یہ حضرات ہیں جن کی تم نے مورتیاں بنا رکھی ہیں، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم پہ ذوالجلال کی ذات کو درمیان میں آڑ نہ بناؤ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام سے دلیل مانگنے لگا کہ ابراہیم جس کی طرف تو بلاتا ہے، جس کی طرف تو دعوت دیتا ہے، اس کی ذرا وضاحت کر، اس کے اوصاف بیان کر، اختیارات بتا اس کے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی،
खुशियां बख्शने वाला, सबको मौत की घाट में उतारने वाला, इंसानों और हैवानों की जिंदगियों में, जिस्म में जान डालने वाला